بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کورس کا 10واں اور آخری سبق ہے، اور اس آج کے سبق میں ہم بہت ہی اہم موضوع پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ فیشن کی دنیا میں بیوٹی پارلر اور مادہ پرستی اور عورت کے لیے کتنا بناؤ سنگھار جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے، اس طرح کے مسائل اور کچھ اہم باتیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، بیوٹی پارلر کا چلن بہت عام ہو رہا ہے اور اکثر عورتیں اس کی عادی ہو رہی ہیں۔ یہ بیوٹی پارلر انگریزی لفظ ہے جس کے اردو میں معنی افزائش حسن کا ادارہ ہے۔ افزائش حسن کا ادارہ آج کل عورتوں میں بہت ساری خواہش جنم لیتی ہیں، وہی مادہ پرست عورتیں، مرد اس خواہش کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ بدن پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنانا، بال تراشنا، سینے کو ابھارنے کو بڑھانا اور کوئی خاص شکل دینا، چہرے کی مالش، بالوں اور بھنوروں کو مزین کرنا، بالوں کے فطری رنگوں کو اڑایا جانا، ہونٹوں کی ساخت میں تبدیلی، مصنوعی تل بنانا، لمبے لمبے ناخن پر ڈیزائن بنانا، ناخن پالش سے خوبصورتی پیدا کرنا، ہاتھوں، پیروں اور بدن کی مالش کرانا، جلد کی رنگت تبدیل کرنا، بدن کے ظاہری اور چھپے ہوئے حصے پر مہندی کے ڈیزائن بنوانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی خواہش آج کل مردوں اور عورتوں کے اندر، خصوصاً عورتوں میں جنم لے چکی ہے۔ دیکھیں، اسلام میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے اور کچھ چیزوں کی ممانعت ہے۔ دین و شریعت کے پابند مسلمان مرد و عورت کو ہر کام کرنے سے پہلے اس کا شرعی حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل علم سے اگر تمہیں معلوم نہیں۔ اسلام میں ہر جائز فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے، اور آرائش و زیبائش انسانی فطرت میں داخل ہے، اور عورتوں کے اندر اس کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے آرائش و زیبائش کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن اس کی حد مقرر کر دی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو زیب و زینت کے ترک کرنے پر نکیر فرمائی، اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت کو مہندی لگانے کی ترغیب دی تھی۔ عورتوں کو رنگین اور ریشمی کپڑے، سونے چاندی وغیرہ کے زیورات پہننے کی اجازت بھی اسی کے پیش نظر دی گئی کہ یہ ان کے حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو سنورنے اور آرائش اور زیبائش کی اجازت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے دی ہے۔ آج کل عورتیں اسی اجازت کا غلط استعمال بلکہ ناجائز استعمال کرتی ہیں، بجائے شوہر کے دوسرے مردوں کے لیے بنتی سنورتی ہیں۔ شوہر کے سامنے گھر میں ایسے کپڑے اور ایسی حالت بنا کر رکھتی ہیں جیسے کوئی ملازمہ اور نوکرانی ہے، اور باہر گھومنے کے لیے جائیں تو حسن کی پری ہیں، حالانکہ گھر میں رانی اور ملکہ کا لباس ہونا چاہیے تھا، اور باہر کے درندے اور بھیڑیے صفت انسانوں سے بچنے کے لیے سادگی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھا لباس اور آرائش و زیبائش کرتی ہیں ان کے لیے ثواب بھی ہے، اور جو عورتیں اس کے برعکس کرتی ہیں ان کے لیے گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو گوندنا گندواتی ہیں، اور ان پر جو چہرے کے بال وغیرہ صاف کرتی ہیں اور حسن کے لیے دانتوں کو کشادہ کرواتی ہیں اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف جلد 2 میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بال جوڑنے والی اور دوسرے بال لگوانے والی اور گوندنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے حسن اللہ کی امانت
اور اس کی تخلیق کا مظہر ہے، جس میں خود ساختہ تبدیلی اللہ کے نظام میں دخل ہے۔ گویا یہ عورت مصنوعی بناوٹی حسن کو پیدا کر کے اور بالوں اور گالوں کو اور جگہ جگہ تھوڑی تبدیلی کر کے اللہ سے شکوہ کرنا چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ نے ایسا بنانا تھا، ویسا بنانا تھا، آپ نے جو کمی رکھی تھی ہم اس کو صحیح کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آخر ان مادہ پرست عورتوں کو اور مردوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کو مشورے دے اور اس کے نظام میں دخل کرے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ اگر انفرادیت چاہتے ہو اور ممتاز بننا چاہتے ہو تو صورت کی بجائے سیرت بنائیے، فانی جسم کی بجائے روح کا سنگار کیجیے۔ جسم تو سنور چکے، روح کا سنگار کیجیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے۔ آج کل لڑکے اور لڑکیاں فیشن کے نام پہ ایسے لباس پہن رہے ہیں اور ان میں فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ لڑکا ہے یا یہ لڑکی ہے۔ مرد عورتوں کا لباس، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مردوں کو حکم ہوا ہے کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور آج کل کے مرد اور نوجوانوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے اور ان کی پینٹیں ٹخنوں سے نیچے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ایڑیوں تک رکھیں، اور عورتوں کی شلواریں اس سے، لڑکیوں کی شلواریں اس کے برعکس ٹخنوں سے اوپر بلکہ نصف پنڈلی تک ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی شلواریں اور اپنے لباس اور اپنے کپڑے مردوں کے مرد ہی پہنے اور عورتوں کا لباس عورتیں ہی پہنے۔ اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب کسی نمازی، حاجی، دیندار، مبلغ، عالم کے گھر سے ایسے لڑکے اور لڑکیاں نکلتی ہیں کہ جب ان کو توجہ دلائی جائے تو وہ بہانے بناتے ہیں۔ آج کل کے بچے بچیاں مانتی نہیں ہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا ان کو ماروں؟ آپ مخلوق کا منہ بند کر سکتے ہو، ان کو خاموش بٹھا سکتے ہو، لیکن کیا خالق کے پاس آپ کا یہ بہانہ چل جائے گا؟ ابھی تو ہمارے سامنے بہانے بنا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ آپ ان کو نہ ماریں، لیکن سمجھانا تو والدین کا حق ہے۔ جہاں نماز روزہ کی پابندی ہے، دوسروں کو دینداری کی تبلیغ ہے، خود مبلغ ہیں، اہل علم طبقہ ہے، تو وہاں اپنے اہل خانہ کو تبلیغ کرنا اور ان کو حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا اور ان کو اپنی عزت نفس کے متعلق بتانا، لوگوں کے ہاں اپنا مقام و معیار بتانا اور پھر ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف بٹھانا، یہ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اس لیے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ اصل ذمہ دار ہے۔ کپڑوں کے لیے رقم کون دیتا ہے؟ بازار جانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اس میں قصور ذمہ داروں کا ہے اور آخرت میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی، بلکہ یہ سنگین جرم کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ دار، اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ آج کل گھرانوں میں چھوٹی بچیوں کے بال کاٹے جاتے ہیں، بیبی کٹ، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ بچیوں کو ناچنے والوں کے لباس پہنائے جاتے ہیں، غرارے شرارے پہنائے جاتے ہیں، اور پھر ان بچوں کو ناچنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور بعض بچیوں کو لڑکوں کے مشابہ لباس پہنایا جاتا ہے اور بعض لڑکیوں کو لڑکوں کے مشابہ لباس پہنایا جاتا ہے، اور یہ بھی شریعت میں حرام ہے اور اس پر آج گرفت نہیں کی گئی۔ تو بڑے ہونے کے بعد اس عادت کو چھڑانا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا دودھ چھڑانا، اور یہ عادت اس کی کالج وغیرہ میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس کے بہر کے ماحول میں اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک اور گناہ گھرانوں میں غیر محسوس طریقے سے فیشن کے نام پر داخل ہو رہا ہے۔ مسلم عورتیں اور لڑکیاں ناخن پالش کی عادی ہوتی جا رہی ہیں، اپنے ناخنوں کو بڑھایا ہوا ہے،
دیکھیں تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ناخن پالش لگانے والی عورت اور لڑکی کا غسل نہیں ہوتا، وہ پاک نہیں ہوگی، ہمیشہ ناپاک رہے گی جب تک پالش کو کھرج کر نکال ڈالے۔ کتنی عورتیں کہ ہمیشہ ناپاک زندگی گزار رہی ہیں، نہ ان کا وضو ہے اور نہ ان کا غسل ہے اور نہ ان کی نماز ہے۔ لہٰذا اس مسئلے پر فوری توجہ دے کر ناخن پالش کی لعنت اور نحوست سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے اہل خانہ کو بچائیے۔ دیکھیں جب آپ ناپاک رہیں گی، اور آج کی عورتوں میں زیادہ تر اسیب کی بیماریاں، جنات، شیاطین، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ جنات، شیاطین اور اسیب یہ گندگی پر آتے ہیں، ناپاکی پر آتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت الخلاء گھروں سے بہت زیادہ باہر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے کہ آج ہر گھر کے اندر ایک نہیں، ہر کمرے کے اندر اٹیچ باتھ لگا ہوا ہے، اور وہاں کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ انسان کے جو فضلات ہیں اور گوبر وغیرہ ہیں اور یہ ناپاکی جو ہے یہ جنات کی خوراک ہے۔ جیسے انسان اپنی خوراک ڈھونڈنے کے لیے منڈیوں کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح یہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے ان بیت الخلاؤں کا رخ ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء میں جنات نے مار دیا۔ تو اس لیے ناپاک رہنے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور پھر اس قسم کے شکایات سے ڈرنا، ڈرونے خوابوں کا آنا، اسیب کا شکار ہونا، نظر کا شکار ہونا، جنات کا اثر ہونا، تعویذات کا اثر ہونا، ان سے آپ بچ سکیں گے۔ دیکھیں چہرے کے مالش اور بال کا صاف کرنا، علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب احکام النساء میں یہ لکھا ہے کہ جو عورت کسی بھی دوا اور تیل وغیرہ سے اپنے چہرے کو اس لیے ملے تاکہ رنگ صاف ہو، اس پر لعنت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو جلد کی مالش کرتی ہیں اور کرواتی ہیں۔ جامع صغیر کے اندر جلد 2 میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بھنوروں کا بنوانا، ان کی کٹنگ کرنا، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور حدیث مبارکہ میں ایسی عورت پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور ہونٹوں کی ساخت کو تبدیل کروانا، ان کو بری کرنا، ان کے اندر سرجری کرانا، یہ اس قسم کے جیسے آج کل جدید طریقہ کار آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مہندی جسم کے دوسرے حصوں پر لگا۔ دیکھیں ہاتھوں اور پیروں میں عورتیں استعمال کرتی تھی، لیکن آج کل پیٹ پر، پیٹھ پر، زیر ناف اور گھٹنوں پر لگائی جاتی ہے، بازوں پر لگائی جاتی ہے، اور مہندی کے ڈیزائن بنا کر ان حصوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ تقریبوں میں ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس میں یہ نقش و نگار کی جگہ کھلی رہ جاتی ہے، اور بیوٹی پارلر میں یہ کام اکثر مرد انجام دیتے ہیں، لیکن اگر عورتیں بھی یہ کام کریں تو ان حصوں کا عورتوں کے سامنے کھولنا بھی پھر شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اور بیوٹی پارلر کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا۔ دیکھیں اسلام نے معاش، روزی روٹی کے مسئلے میں بھی حرام و حلال کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہا نے مسائل کی شکل بھی عطا کی ہے۔ بعض وقت کچھ لوگ حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتے اور مولوی پر، اہل علم پر باتیں کستے رہتے ہیں، حالانکہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا خاص خیال کیا جائے۔ ایک حرام کا لقمہ 40 سال کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزانہ بیت المقدس کی چھت پر کھڑے ہو کر 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں، اے اللہ، اس شخص کی نہ حلال اس شخص کی نہ فرض نماز کو قبول کرنا، اور نہ اس شخص کی واجب نماز کو قبول کرنا، اور نہ نفل کو قبول کرنا کہ جس کا حلق کے اندر حرام لقمہ اترے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر بھی ایسے کام کرنا کہ جو شرعاً ناجائز ہیں، اور پھر اس کی اجرت کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، جو آج کل ہمارے دارالافتاء کی زینت ہے، وہ طلاق کے مسائل ہیں۔ دیکھیں دارالافتاء کے اندر 100% میں سے 95% مسائل ہمارے ہاں طلاق کے مسائل آتے ہیں، اور طلاق کے مسائل میں بھی وہ خاندان اور وہ افراد آتے ہیں کہ جن کی آپس میں نہیں بن پاتی،
اور جن کی طلاق دینے کے بعد وہیں گھر میں صلح ہو جاتی ہے اور وہیں خاموشی ہو جاتی ہے، ان کو دار الافتاء آنے کر مفتی کے پاس آنے کا اور مسئلہ پوچھنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ دیکھیں طلاق کے بارے میں مختصراً سمجھیے کہ طلاق حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر حالت میں واقع ہوتی ہیں، ان کا مذاق بھی سیریس ہے اور ان کا سیریس بھی سیریس ہے۔ ایک نکاح ہے، قسم ہے اور طلاق ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں عتاق کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ دیکھیں طلاق مرد کو اختیار ہے، مرد جس حالت میں بھی عورت کو طلاق دے، حالت حیض میں طلاق دے، حالت حمل میں طلاق دے، کسی بھی حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق لکھ کر دے یا طلاق زبان سے دے، غصے کی حالت میں دے یا نارمل حالت میں دے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق دے گا تو ایک ہوگی، 2 طلاقیں دے گا تو 2 ہوں گی، 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہوں گی، اور اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے گا تو 3 اکٹھی واقع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد واپسی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کی ایک صورت قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور کچھ ایسے الفاظ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں نیت شرط ہے۔ مثلا کہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو میری طرف سے فارغ ہے، تو آزاد ہے، تو میری ماں بہن ہے، تو مجھ پر حرام ہے، تیرا میرا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جا، تو اپنے میکے ہمیشہ کے لیے چلی جا۔ ان سارے الفاظوں سے اگر نیت طلاق کی ہے یا پہلے کوئی طلاق کا تذکرہ چل رہا ہے تو ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور ایک طلاق بینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عورت پر عدت ہے۔ عدت ماہواری والی عورت کے لیے 3 ماہواری، جس کو ماہواری نہیں آتی اس کی عدت 3 مہینے، اور جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے، اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، جس دن سے وفات ہوئی اسی دن سے عدت شروع ہو۔ اور آخر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل اہل خانہ کے اندر بسا اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت ناچاقی کی وجہ سے اپنے میکے چلی جاتی ہے اور پھر جا کر عدالت میں تنسیخ کر لیتی ہے، عدالت میں خلا کر لیتی ہے۔ اور عام طور پر عدالت میں یہی ہوتا ہے کہ وکیل سے مشورہ ہوتا ہے اور وکیل ایک لسٹ بنا دیتا ہے کہ میرا شوہر نشئی ہے، میرا شوہر نامرد ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، نہ مجھے بساتا ہے، نہ مجھے طلاق دیتا ہے، حد درجے کے جھوٹ، خود کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے باتیں جھوٹ ہیں۔ وہ جا کے درخواست دائر ہوتی، درخواست دائر ہونے کے بعد جج کی طرف سے شوہر کو ایک پیغام ملتا ہے، شوہر اس پیغام کی وجہ سے اگر نہیں آتا تو دوسری پیشی پہ شوہر کو کے لیے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ فلاں مقدمے کے تحت آپ کی بیوی نے آپ پر مقدمہ کیا ہے، آپ اگلی پیشی میں حاضر ہیں۔ اگر تیسری پیشی میں بھی مرد حاضر نہ ہو تو عورت کی طرف سے جج اسی کی طرف فیصلہ کر دیتا ہے اور خلا ڈگری تنسیخ جاری کر دیتا ہے۔ اور اگر مرد آ بھی جائے اور شروع میں جج کہتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو کے آپس میں رسائی کرنا چاہیں تو دیکھ آپس میں مشورہ کر لیں، بیوی کہتی نہیں میں اس کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتی، بس میں جدائی چاہتی ہوں۔ شوہر بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اس کو بسانا چاہتا ہوں، میں اس کو بسانا چاہتا ہوں، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، بیوی کہتی ہے میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، تو پھر بھی جج عورت کی بات مان کر اس میں تنسیخ خلا ڈگری جاری کر دیتا ہے۔ دیکھیں اس قسم کی تنسیخ پہلی صورت میں شوہر حاضر نہ ہو وہ صورت، یا شوہر حاضر ہو اور وہ کہے کہ میں بسانا چاہتا ہوں اور یہ سارے جھوٹے الزامات، تو ان تمام صورتوں میں شرعاً اس تنسیخ کا کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں، اس عدالتی فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور طلاق واقع نہیں ہوگی، پہلا نکاح برقرار رہے گا، عورت کسی اور جگہ پر جا کر شرعاً نکاح نہیں، یہ نکاح پر نکاح ہوگا، نکاح نہیں کر سکتی، پہلا نکاح باقی ہے۔ ہاں تنسیخ کی شرعاً حضرت حکیم الامت تھانوی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے حیلہ ناجزہ کے اندر کچھ شرائط بیان کی ہیں
انشاءاللہ تعالی کسی موقع پر وہ تفصیلی شرائط بیان کی جائیں گی۔ یہ ہیلہ ناجزہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی یہ کتاب اردو میں ہے، اس کا یہ مطالعہ کر لیا جائے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے آخری سبق میں تفصیلی بیان کی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے اس کورس کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے سننے کو سنانے کو، جن بچوں نے سبق سنایا ہے اور پھر اس کو یاد کیا ہے اور سوال حل کیے ہیں، اللہ ان کے حل کو اللہ ان کے ان کورس کرنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ اور اس کے ثمرات اور اس کی رحمت اور اس کی برکات اللہ ہماری آنے والی نسلوں تک نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔